بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے اور اس کے منگل کا ایک خاص عمل بتا رہا ہوں۔ اگر کسی بندے نے تھوڑی سی میری بات غور سے سن لی تو ہو سکتا ہے یہ لمحے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، تھوڑا سا وقت آپ کا ضائع ہوگا اور یہ تھوڑا سا وقت باقی ماندہ ساری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ صرف آپ کی زندگی نہیں، آپ کے بچوں کی زندگی، آگے پھر ان کے بچوں کی زندگی بھی تبدیل ہو سکتی ہے اگر چند لمحے آپ نے مجھے دے دیے تو۔ سب سے پہلے میری بات غور سے سن لو۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو، تو اللہ نے سارے فرشتوں کو فرمایا کہ آپ اس بندے کو سجدہ کرو۔ تو شیطان ایک واحد وہ فرشتہ تھا جس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور باقی تمام فرشتے انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور سجدہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے دریافت کیا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا آپ نے؟ اس نے کہا کہ میں اس بندے سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا ہوں، میں اس کو نہیں سجدہ کرتا، میں اس کو نہیں سجدہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو لعنتی بنا کر اپنے گھر سے نکال دیا کہ چلے جاؤ، تم لعنتی ہو۔ تو جب نکلا اس کے بعد وہ مایوس ہو گیا۔ جو مایوسی ہوتی ہے، جو یہ کہے کہ اب اللہ میری سنے گا نہیں، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اس کا نام عزازیل تھا، اس ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ لیکن جب اس کے اندر مایوسی آ گئی، اللہ سے معافی مانگنے کا ذہن ختم ہو گیا، امید ختم ہو گئی، اس کے بعد اس کا نام شیطان۔ شیطان اس کو کہتے ہیں جس کی آگے منزل ہی ختم ہو جائے، اس کی امید ہی ختم ہو جائے، اس کے راستے بند ہو جائے۔ میں نے ایک بات آپ کو سمجھائی ہے، اکثر اس دور کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا در ختم ہے، میرا در اب بند ہو چکا ہے، مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ شیطانی ذہن ہے۔ اللہ سے امید کبھی بھی ختم نہ کرو، اللہ سے امید کبھی ختم نہ کرو، جس حال میں بھی ہو، بس یہی ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ میری سنے گا اور اللہ مجھے اس بھنور سے نکالے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال سمجھاتا ہوں آپ کو، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے، قرآن کے اندر موجود ہے یہ واقعہ۔ کیا ہوا؟ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لی اور پھر مچھلی سمندر کے اندر نیچے تہ میں چلی گئی۔ جب نیچے تہ میں گئی تو 3 بہت بڑے امتحانات شروع ہو گئے، 3 بہت بڑی تکلیفیں شروع ہو گئیں۔ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ ایک تو دن رات آتا ہے، رات کا اندھیرا، ایک تو یہ اندھیرا۔ دیکھو نا، اندھیرے کے اندر کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، پتہ بھی ہو کہ بالکل کوئی دروازہ نہیں، میں کدھر جاؤں، اندھیرا۔ اس کے بعد دوسرا اندھیرا، جو پانی کی تہیں تھیں، اوپر لائٹ تھی، رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بالکل تہ میں چلی گئی، سمندر کی تہ میں، تو وہ بھی اندھیرا۔ ایک تو رات آتی ہے، وہ بھی اندھیرا، اور پانی کی تہوں کے نیچے رہ جانا، پھر وہ بھی اندھیرا، اور تیسرا بڑا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ 3 بہت بڑی تکلیف تھی۔ لیکن اتنی بڑی تکلیف کے اندر انسان ہو
تو پھر اگر اس مقام پر بھی اللہ یاد رہے تو پھر یہ یونس ہی ہو سکتا ہے، پھر وہ انسان اللہ کا نبی یا ولی ہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں رکھ سکتا۔ دیکھو نا، اگلے دن چند دن پہلے سردار خوسا وہ وکیل ہے، تو پاکستان کے اندر لفٹ خراب ہو گئی تھی، وہاں پر کافی لوگ تھے لفٹ کے اندر، صرف غالباً 45 منٹ وہ لفٹ خراب رہی، تو آپ اس کے اندر تھے، تو ان کی حالت غیر ہو گئی تھی، ان کی حالت غیر ہو گئی تھی، ان کی حالت، وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھنا شروع ہو گئے، انہوں نے ایسے سمجھو کہ موت کو دیکھا، موت کو دیکھا۔ انسان کا جب دروازہ بند ہو جائے نا، پھر بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ تکلیف ہے نا، تو یونس علیہ السلام یہ تو چند لمحے اس لفٹ کے اندر رہے تو یہ حالت تھی، تو جو کئی دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے ہوں گے، رہے ہیں، تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یونس علیہ السلام نے اس حالت کے اندر بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل دل میں یہ تھا کہ اللہ ہی نے مجھے معاف کرنا ہے، وہ بچا لے گا، مجھے بچا لے گا۔ تو قرآن کے اندر ایک آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھو نا، یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سبحان ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی تعریف کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ظلم کیا، انہوں نے اپنی عاجزی جو ہے وہ ظاہر کی کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے ظلم کیا، ہم غلط تھے، لیکن اللہ تو پاک ہے، تو سبحان ہے، تو مالک ہے، تو الہ ہے، تو سب چیز کا بنانے والا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی زندگی دینے والا ہے، سب کچھ تو ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پر پورا یونس علیہ السلام نے بھروسہ رکھا نا، اللہ رب العزت نے اسی وقت یونس علیہ السلام کی بات کو سمجھ کر تو مچھلی اوپر آئی، آزاد کر دیا۔ یہ ہے طاقت، امید میں رہنا چاہیے ہمیشہ، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات بتاؤ، منگل کا دن ہے، بڑا عظیم کام، بڑا عظیم دن، کل کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے صرف آپ 11 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یہ عمل کرو، اور دل کے اندر یونس علیہ السلام کی پوری ہسٹری ذہن میں رکھ کر کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے محسوس ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، بس پھر کمال دیکھنا، کمال دیکھنا، میں بات کہہ رہا ہوں، کمال دیکھنا، اگلے منگل سے پہلے ایسی خوشیاں ملیں گی جو آپ تصور نہیں کر سکتے، اللہ کے خزانے آپ کے اوپر کھل جائیں گے، دیکھو اسی دن آپ کو اثرات اس کے نظر آئیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔